بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سید سلیمان ندوی کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سید سلیمان ندوی جو ہیں یہ 1884 میں پیدا ہوئے تھے اور 1953 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی کہ 1884 میں ان کی پیدائش ہے اور 1953 میں ان کی وفات ہے۔ اسی طلبہ یہ جو سن ہے، تاریخ پیدائش ہے، وہ یہ آپ نے شارٹ کوسچن اور ایم سی کیو کے حوالے سے ذہن میں رکھنی ہے۔ عزیز طلبہ، سید سلیمان ندوی ضلع پٹنہ انڈیا کے ایک گاؤں دیسنا میں پیدا ہوئے۔ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حاصل کی اور اسی ادارے سے وابستہ اور علامہ شبلی نعمانی کے خاص تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مولانا شبلی نعمانی اپنی عظیم تصنیف، بڑی تصنیف، اعلیٰ تصنیف سیرت النبی ترتیب دے رہے تھے۔ وہ 2 جلدیں ہی ترتیب دے پائے تھے کہ ان کا ناگہانی انتقال ہو گیا، ان کا اچانک جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ تو یہ فریضہ سید سلیمان ندوی نے اپنے ذمے لے لیا اور باقی ماندہ 4 جلدوں کی بطریق احسن تکمیل کی۔ باقی جو بچ گئی تھی، بچا ہوا، اس کی بطریق احسن بہترین انداز سے ان کو جو ہے مکمل کیا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر 1-2 چیزیں اس اقتباس میں، پیراگراف میں ہم دیکھیں گے کہ سید سلیمان ندوی جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ گاؤں جس کا نام ہے دیسنا میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا ضلع جو ہے یہ پٹنہ ہے۔ یہ آپ نے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ تعلیم انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے اور پھر وہ اسی ادارے سے وابستہ ہوئے اور علامہ شبلی نعمانی کے خاص تلامذہ میں شامل، ان کے خاص شاگردوں میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اگلا اقتباس ہم پڑھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کو علامہ شبلی نعمانی کی طرح تاریخ، بالخصوص تاریخ عالم اسلام اور ادب سے خاص لگاؤ تھا، چنانچہ انہوں نے سیرت، سوانح، دین اسلام اور زبان و ادب کے موضوعات پر تحقیقی کام کیا۔ سیرت، عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے حالات و واقعات کو قلم بند کرنا۔ سوانح، کسی عام شخص کی زندگی کے حالات و واقعات کو لکھنا۔ اور دین اسلام اور زبان و ادب کے موضوعات پر تحقیقی، یعنی کہ انہوں نے ریسرچر تھے۔ علامہ اقبال اور سر راس مسعود کے ہمراہ حکومت افغانستان کی دعوت پر افغانستان گئے اور وہاں کے حالات قلم بند کیے۔ یعنی کہ جب جو سید سلیمان ندوی ہیں، یہ علامہ اقبال کے ساتھ اور سر راس مسعود کے ساتھ جو ہے حکومت افغانستان کی دعوت پر جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ گئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے۔ یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے ہم یاد رکھیں گے کہ سید سلیمان ندوی جو ہیں وہ قیام پاکستان کے بعد، ان کے پاکستان بننے کے بعد کہاں پر آئے تھے؟ تو وہ کراچی میں آئے تھے۔ حکومت پاکستان نے ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں، ان کی علمی اور ادبی جو خدمات، اس کے اعزاز میں نشان سپاس پیش کیا۔ مان لینا بھی اعتراف کے معنی میں ہے اور اعتراف کرنا بھی، یا اعزاز کے طور پر نشان سپاس پیش کیا۔ نشان سپاس عزیز طلبہ ہوتا ہے تعریفی تمغہ یا سند یا سرٹیفکیٹ۔ کراچی میں انتقال ہوا۔ یہ بھی عزیز طلبہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایم سی کیوز ہے کہ سید سلیمان ندوی کا انتقال جو ہے وہ کہاں ہوا؟ تو ان کا انتقال جو ہے وہ کراچی میں ہوا۔ ان کی آخری آرامگاہ اسلامیہ کالج کراچی کے عقب میں ایک احاطے میں واقع ہے۔ ان کی جو آخری آرامگاہ ہے وہ اسلامیہ کالج کے عقب، مطلب اس کے پچھواڑے، اس کے پیچھے ایک احاطہ ہے۔ احاطہ کے معنی احاطہ کے، یعنی کہ ایسی جگہ جو 4 دیواری جس کے ارد گرد ہوئی ہوتی ہے تو اس کو احاطہ کہتے ہیں۔ احاطے میں واقع ہے
سید سلیمان ندوی کی تدفین، ان کو جو دفن کرنا ہے، تدفین کے وقت شام کے سفیر نے کہا تھا، یعنی کہ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو اس وقت شام کے سفیر نے کہا تھا کہ ہم سید سلیمان ندوی کو دفن نہیں کر رہے بلکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دفن کر رہے ہیں۔ جی، انسائکلوپیڈیا کے معنی جامع معلومات کا منبع، یعنی کہ ان کے پاس جو ہے اسلام کے متعلق جو ہے وہ بہت سا نالج تھا، وہ اسلام کے متعلق بہت سا علم جو ہے وہ رکھتے تھے۔ سید سلیمان ندوی کی تصانیف میں خطبات مدراس، یہ ان کی تصانیف کے نام ہم یاد رکھیں گے MCQs اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے۔ خطبات مدراس، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، حیات شبلی، نقوش سلیمانی اور رحمت عالم شامل ہیں۔ شامل کتاب اقتباس ان کی تصنیف رحمت عالم سے مستعار ہے، مطلب وہاں سے ادھار لیا گیا ہے، جس میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی گئی ہے، مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا سید سلیمان ندوی کا مختصر مگر جامع تعارف۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔